السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب۔ اللہ اکبر۔ سورہ صاد ہے۔ گزشتہ سے پیوست جمعہ 20 پہ بات ہوئی تھی اور بات درمیان میں رہ گئی تھی۔ سورت کا آغاز ہی سے کرتا ہوں، مختلف اسلوب سے کرتا ہوں، کوشش ہوگی کہ آپ کے سامنے میں بات رکھ سکوں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صاد حروف مقطعات میں سے ہے جس کے معنی کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اور اس پہ بہت دفعہ بات ہو چکی ہے۔ والقرآن ذی الذکر، یاد دہانی والے قرآن کی قسم، اختصار کے ساتھ عرض ہے۔ جس پر قسم کھائی جاتی ہے اس کو عربی میں مقسم علیہ کہتے ہیں۔ بعض لوگ مقسم پڑھتے ہیں، وہ غلط پڑھتے ہیں۔ مقسم علیہ یہ اقسم سے، اقسم باللہ ابو حفص عمر۔ مقسم علیہ جس پر قسم کھائی جائے، وہ یہاں ذکر ہی نہیں ہے لیکن موجود ہے، ذکر نہیں ہے مگر موجود ہے۔ جو چیز کیا چکر ہے، جو چیز بغیر ذکر کے موجود ہو، قرآن اسے ذکر نہیں کرتا، کہتا وہ تو موجود ہے۔ مقسم علیہ جس پر قسم کھائی گئی وہ کہاں موجود ہے؟ گزشتہ جو میں بتا چکا تھا وہ بات کا مضمون ہی دلیل ہے کہ کس بات پہ قسم کھائی گئی ہے، اور آج ایک اضافہ کر دیتا ہوں، خود قسم بھی دلیل ہے کہ کس بات پہ قسم کھائی گئی۔ قسم میں بھی وہ مضمون موجود، قسم کے بعد کا جو مضمون ہے پورے رکوع کا لے لیں، پوری سورت کا لے لیں، وہ موجود ہے۔ یہ میں خیال آج کچھ یہ چیز تنگ کر رہی ہے، یہ کیا چیز تنگ کر رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نصیحت والے قرآن کی قسم، اس میں بھی جس پر قسم کھائی گئی بات موجود ہے۔ تو کیا مطلب ہو گیا؟ نصیحت والے قرآن کی قسم، قرآن سراسر نصیحت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ خود قرآن دلیل ہے، پڑھ کے دیکھ لو قرآن نصیحت ہے کہ نہیں۔ اور ایسی ویسی نصیحت نہیں ہے، ایسی نصیحت ہے جس کی مثال لانے سے دنیا عاجز ہے، تھی اور رہے گی۔ یہ چیلنج ہے۔ قرآن نے اپنے نصیحت ہونے پر خود اپنی قسم کھائی ہے، جیسے اللہ اپنی قسم کھا لیتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ ہے کہ مقسم علیہ جس بات پہ قسم کھائی گئی ہے وہ خود قسم میں موجود ہے۔ تو کیا مطلب؟ نصیحت والے قرآن کریم کی قسم، قرآن سراسر نصیحت ہے۔ تو قسم کھائی، قسم دلیل ہو گئی۔ تو بھائی دلیل کہاں سے آ گئی؟ کہا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اگر ایسی کوئی دلیل نصیحت والی ہے تو ہمیں بھی ذرا لا کے دکھا دو۔ پورا قرآن نہ دکھا تو ایک سپارہ دکھا دو، ایک سورت دکھا دو۔ چلو کوئی ایک سورت نہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر کے مقابلے میں ہی کوئی لے آؤ چھوٹی سی 3 آیات والی سورت لا کے دو، دکھاؤ۔ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تمہاری طاقت ہی نہیں کہ تم قیامت تک ایسا کر سکو، ممکن ہی نہیں۔ نصیحت کے بعد والا مضمون بھی دلیل ہے جس پر قسم کھائی گئی۔ تو جس پر قسم کھائی گئی اس میں تنوع آ گیا نا۔ تو نصیحت کا پورا بعد والا مضمون کیا ہے؟ آپ پڑھتے جائیے، آپ حیران ہو جائیں گے۔
کہ آپ نبی ہیں، آپ واقعی رسول ہیں، آپ پہ تعجب کرنے والے، ایمان نہ لانے والے کافر ہیں، آپ کو ساحر کذاب کہنے والے گمراہ ہیں۔ قرآن کریم کی قسم آپ رسول ہیں، اور رسول ہوتے ہوئے جو آپ پیغام لائیں وہ بھی برحق ہے۔ پورا مسئلہ یہ قسم جو قرآن کریم کے جو عنوان ہے نا، یہ تو دلیل کی ایک قسم ہوا کرتا ہے۔ دلیل کی ایک قسم قرآن کریم کی قسم ہے، دلیل کی ایک قسم قرآن کریم کی قسم ہے۔ قرآن کریم نے جتنی بھی قسمیں قرآن کریم میں ذکر ہیں وہ دلائل ہیں، دلائل۔ وہ میری اور آپ کی قسم نہیں، قرآن دی قسم ہے، اللہ پاک دی قسم ہے، یہ قسم نہیں ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، اور ذکر اس کے متعلق میں بتا چکا ہوں، ذکر یاد دہانی کو کہتے ہیں۔ تو یاد دہانی کس حقیقت کی ہوتی ہے؟ پہلے سے موجود حقیقت کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ تو وہ موجود حقیقت دین ہے، وہ پہلے سے کہاں موجود ہے؟ فطرت میں موجود ہے، بندے کی نیچر میں یہ چیز حقیقت موجود ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی، مجوسی، نصارانی کچھ اور بنا دیتے ہیں۔ اس کو اگر بالکل غیر جانبدار ماحول میں رکھ دیا جائے، وہ سیدھے اسلام کی منزل پہ پہنچ کے رہے گا، کوئی اور دین وہ انتخاب نہیں کرے گا، یہ اس کی فطرت ہے۔ بندہ جھوٹ بولتے ہوئے جھوٹ سے نفرت بھی کرتا ہے اور سچ سے محبت بھی کرتا ہے۔ ہاں، وہ اتنا جھوٹا ہو جائے کہ جھوٹ اس کے لیے خوشنما بنا دیا جائے تو وہ تو پھر پرلے درجے کی گمراہی ہے، ورنہ بندہ جھوٹ بولتے ہوئے جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، شراب پیتے ہوئے شراب سے نفرت کرتا ہے، بدکاری کرتے ہوئے بدکاری سے نفرت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نہ شراب کے قریب آئے نہ جھوٹ کے قریب آئے۔ لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ فطرت بول رہی ہے اس کی، باوجود گناہ کرنے کے اس کی اندر کی فطرت بول رہی ہے۔ تو اسی فطرت کی یاد دہانی کے لیے قرآن آیا ہے۔ قرآن بندے کی فطرت پہ دستک دیتا ہے، بس انبیاء بندے کی فطرت پر دستک دیتے ہیں، بس کوئی نئی بات نہیں کرتے۔ ایک بات پہلے سے موجود کیونکہ فطرت، اور دوسری بات ہم نے اللہ کو وعدہ دیا ہوا ہے اپنی نیچر کے مطابق عالم ارواح میں، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں، خالق نہیں، مالک نہیں، رازق نہیں؟ ہماری روحوں نے اعتراف کیا ہے، کیوں نہیں میرے ہمارے پروردگار؟ قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں؟ ہمارے پروردگار کی قسم، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو عہد الست ہے وہ فطرت پر بھی نقش ہے۔ تو یہ قرآن اسی عہد الست کی یاد دہانی کروانے آیا ہوا ہے کہ تم نے اپنے خالق سے، مالک سے، رب العالمین سے جو تم نے وعدہ کیا ہوا ہے، قرآن بس اس وعدے کی یاد دہانی کرانے آیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور تیسری بات، اگر عقل کو فطرت سے الگ رکھ دیں، سمجھ آئی، تو عقل بھی یہی چاہے گی کہ بندہ دین اسلام پہ ہی ہے اور کہیں بھی نہ جائے۔ یہ ایک پورا الگ موضوع ہے، اس پر ابھی بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو قرآن جو عقل سلیم تقاضا کرتی ہے، قرآن اس پہ دستک دینے آیا ہے۔ اور چوتھی بات، چونکہ قرآن اللہ کی آخری آسمانی کتاب ہے، تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے، اور گزشتہ امتوں کی عروج و زوال کا اس میں ذکر ہے، ماضی، حال، مستقبل کا ذکر ہے، اور بندوں کے ذہنوں میں بھی اپنی گزشتہ تاریخ کے کھنڈرات موجود ہوتے ہیں، انجام موجود ہوتے ہیں،
اپنے خاندان کے، اپنے بھائی بندوں کے، سمجھ آئی، اپنی قوم قبائل کے، یعنی بندہ اپنے گھر سے چلتے ہوئے وہ تاریخ کے کھنڈرات تک پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ غلط ہو صحیح ہو، سچ تو کہیں نہ کہیں ہے نا، مکس چیزیں موجود ہوتی ہیں، وہ اس سے عبرت لیتا ہے۔ تو قرآن یہی یاد دہانی کروانے آیا ہوا ہے کہ تم نے امتوں کے حالات پڑھے، انجام پڑھا، اچھا انجام، برا انجام، جو کرو گے وہ کاٹو گے، وہ بھرو گے، اسی کی یاد دہانی کے لیے قرآن کریم آیا۔ یہ ہے والقرآن ذی الذکر، نصیحت سے برے قرآن کریم کی قسم، قرآن ہی نصیحت نامہ ہے بس۔ اب ایک اہم ترین موضوع کی طرف جانے لگا ہوں، اس لیے تھوڑا سا اسلوب بدل رہا ہوں، بدل نہیں رہا، اسی کے اندر اضافہ کر رہا ہوں۔ نصیحت والے قرآن کریم کی قسم، قرآن ہی نصیحت ہے، کیونکہ خود قرآن اس پر دلیل ہے، اور جو اس قرآن کی مخالفت میں ہے وہ جھوٹی عزت کے نشے کا شکار ہے، گمن کا شکار ہیں، سراسر حق کی مخالفت کا شکار ہیں۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن اپنے آپ کو نصیحت نامہ کہنے کے بعد، یاد دہانے والی حقیقت کہنے کے بعد، اپنے سوا دنیا کی ہر حقیقت کو کہاں رکھ رہا ہے؟ ایک پلڑے میں۔ وہ کیا ہے کہ اس نصیحت کے انکار کرنے والے جھوٹی غیرت کا شکار ہیں، جھوٹی انا کا شکار ہیں، جھوٹے گمن کا شکار ہیں، جھوٹی عزت کا شکار ہیں، حق کی مخالفت کا شکار ہیں، کیونکہ اس نصیحت کے علاوہ حق تو ہے ہی نہیں۔ کوئی بات آ رہی سمجھ؟ قرآن اپنے علاوہ ہر کتاب پہ تیشہ چلا دیتا ہے، اپنی حقیقت کے علاوہ ہر حقیقت کا انکار کرتا ہے، اور انکار کرنے والوں کو جہنم رسید کرنے کی بات کرتا ہے۔ اتنی کھری بات اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب کر سکتی ہے؟ اور جو اس کتاب کے مطالعے پر آ جائے، علم پر آ جائے، عمل پر آ جائے، وہ خود کتنا کھرا ہوگا؟ وہ کہیں بھٹک سکتا ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے فلسفیوں کی کتابوں کے آپ حوالے دیں، نہیں جی فلاں نے یہ کہا ہے، نہیں جی فلاں نے یہ کہا، ہاں ڈیوائیڈڈ اوپینین ہو سکتی ہیں، ارے ڈیوائیڈڈ اوپینین چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہوتی ہیں جن میں کفر و اسلام نہیں ہوتا۔ جہاں کفر و اسلام کی بات آ جائے وہاں ڈیوائیڈڈ اوپینین نہ فتوے میں آتی ہیں نہ فیصلے میں آ سکتی ہیں۔ جو فتوے میں لیتا ہے وہ بھی گمراہ، جو فیصلے میں لاتا ہے وہ بھی گمراہ۔ قرآن اتنی صاف ستھری نتھری بیلاگ دو ٹوک کتاب ہے، وہ حق کو باطل کو الگ کر کے دکھاتا ہے، وہ کوئی گرے لیول رکھتا ہی نہیں ہے کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، درمیان میں گرے ہے، آپ گرے لسٹ کے اندر رہیں، فال کریں۔ IMF کا اس لیے قرآن نے اپنا نام فرقان بتایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن نے خود کو فرقان کہا ہے، حق و باطل کو بالکل الگ کر دیتا ہے۔ جس طرح رات دن میں آسانی سے ہر بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے معمولی عقل دی ہے، چاہے وہ ایک لے مین کیوں نہ ہو، انتہائی معمولی، وہ بھی کہہ دیتا ہے یہ رات ہے یہ دن ہے، بس اس سے کہیں زیادہ فرق ہدایت اور حق و باطل کے درمیان ہے۔ ممکن ہے عارضی رات آئی ہو، سورج گرہن ہو چکا ہو، رات نہ ہو، اچانک رات چھٹ جائے دن نہ آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ممکن ہے تھوڑی دیر کے لیے باطل آ گیا ہو، سمجھوتا کر لیا ہو، بارگیننگ کر لی ہو، 10 ارب کھا لی 1 ارب واپس دے دو، 9 ارب تمہارے لیے حلال ہو گئے، ایسا امکان یہاں ہے ہی نہیں ہے۔ اتنی عظیم ترین کتاب کو چھوڑنے والے سب سے بڑے بدقسمت ہیں۔ کیوں اس کتاب کو چھوڑیں گے؟ وہ چونکہ چنانچہ لیکن اگر مگر اسی کا شکار ہوں گے۔ آپ کو قرآن میں چونکہ چنانچہ اگر مگر فلاں ٹمکانے شمکانے نہیں ملیں گے۔
وہ ایک ہی ضرب لگا کے حق کو الگ کر دیتا ہے، باطل کو الگ کر دیتا ہے. کب بندے بن کے آنا تو آ جاؤ. اور اسی وجہ سے وہ قرآن منافق کو کافر سے بڑا خطرہ قرار دیتا ہے، کیونکہ کافر ہمیشہ گرے لسٹ پہ رہتا ہے. وہ ادھر بھی چلتا ہے ادھر بھی چلتا ہے. کالا آ جائے کہتا میں کالا ہوں، سفید آ جائے کہتا میں سفید ہوں. اس لیے قرآن کو کافر سے زیادہ منافق سے نفرت ہے. کیوں؟ منافق بھی کافر ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ایک بری خصلت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کفر کو چھپا کے اسلام کا اعلان کرتا پھرتا. یہی وجہ ہے قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. قرآن نے ابو جہل کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ جہنم کی سب سے نچلی تہ میں ہوگا، قرآن نے کہا یہ منافقین جہنم کی سب سے نچلی تہ میں ہوں گے. یہ سارا زور لگانے کا مقصد یہ ہے حضرات محترم، قرآن کو پڑھنے والے کتنے کلیئر ہوں گے، اور قرآن کو چھوڑنے والے کتنے ٹرانسجینڈر ہوں گے. ٹرانسجینڈر ہی کہیں گے نا، خسرا ذرا غیر پانی لفظ ہے، چونکہ آج کل ٹرانسجینڈر کا ولولہ ہے، غلغلہ ہے، دبدبہ ہے. جہاں دیکھو آپ کو ٹرانسجینڈر نظر آتے ہیں، سینہ تان کے، منہ اٹھا کے، سب کچھ اٹھا کے چلتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اس لیے ٹرانسجینڈر کا قرآن کو چھوڑنے والے کیا ہوں گے؟ وہ مسلمان ہوں گے، وہ ٹرانسجینڈر ٹائپ کے مسلمان ہوں گے. بیک وقت یہ امت کتنی عظیم ترین خوش قسمت اور کتنی بدترین بدقسمت ہے. اس کے پاس رسول اللہ ہے، امام الانبیاء بعد از خدا. بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اس کے پاس کتابوں کی کتاب آئی، کتابوں کا نچوڑ آیا، جس کو پڑھ کے یہ دو ٹوک اور بیلاگ ہو جائے، سیدھا کھڑا ہو جائے سامنے. لیکن نہیں، یہی وجہ ہے. یہ کفر سے بھی دوستیاں لگاتا ہے، منافقوں سے بھی دوستیاں لگاتا ہے، اللہ اور رسول پہ پھپتی کسنے والوں سے بھی اپنے تعلقات کو استوار کرتا ہے، صحابہ کو برا بلا کہنے والوں سے بھی اپنے سماجی، سیاسی، معاشی، معاشرتی حتیٰ کہ رشتہ داریاں بھی رکھتا ہے. کیا کرے، مجبوری ہے. اس مجبوری کی سمجھ جہنم میں آئے گی. آئے قرآن کی طرف آپ. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہے قرآن اپنے آپ کو ذکر کر کے، والقرآن ذی ذکر کہہ کے کہ میں نصیحت والا قرآن ہوں، یاد دہانے والی کتاب ہوں. اس کے برخلاف ہر چیز کو کفر کے پلڑے میں رکھ دیتا ہے. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. اللہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے میں یاد دہانے والی کتاب ہوں. مجھے دیکھ کر، مجھے پڑھ کے لوگ یاد دہانی حاصل کریں جو اصل حقیقت ہے. تو بھائی یاد دہانی والی کتاب سے پھر یاد دہانی حاصل کیوں نہیں کرتے لوگ؟ حاصل کیوں نہیں کرتے اگر یاد دہانی اتنی کھلی بات ہے؟ کہا انکار کرنے والے جھوٹی عزت کا شکار ہیں، جھوٹے گمن کا شکار ہیں، ضد کا شکار ہیں، حق کی مخالفت کا شکار ہیں. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب یہ بل، اس کے اردو تفاسیر والے نا، جتنی بھی میں نے عموماً ایک دو اردو تفاسیر دیکھی ہیں، بل کا یہاں کوئی وہ اچھا ترجمہ نہیں کرتے. بل کا بڑا چست اور بیلاگ عربی میں ترجمہ بل کے آتا ہے، بل کے. لیکن آپ کہیں دیکھیں گے اردو تفاسیر ترجمے میں لیکن مگر لکھا ہوتا ہے. مزہ نہیں ہے. بل کو بل کے میں ہی رکھیں. سمجھے؟ قرآن کہتا ہے میں نصیحت والی کتاب ہوں، جو میرے پاس ہے وہی برحق ہے. تو اگلا سوال کرے گا اس کا مطلب آپ اپنی ضد پہ اڑ گئے. جیسے آج بھی کوئی اسلام کی بات کرے تو اگلا کیا کہتا ہے؟ یار کیوں ضد پہ اڑتے ہو؟ ارے بھائی ضد پہ نہیں اڑے، حق پہ اڑے ہوئے ہیں. تم نے حق کو ضد کہہ دیا. غیرت اور حمیت پہ اڑے ہوئے ہیں. حق پہ کیا کہتے ہیں ہم؟ ثابت قدم ہے. جو حق پہ ثابت قدم ہوتا ہے لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضد پہ اڑا ہوا. یہ ضدی ہے، ضد پہ اڑا ہوا ہے. اب قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے میں نصیحت والی کتاب ہوں، میری مخالفت میں جو کچھ ہے وہ ناحق، کافر، جھوٹے گمن والے، غلط اونچی ناک والے اور ناحق حق کی مخالفت کرنے والے یہ ہیں.
تو سوال پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب قرآن گمنڈ کا شکار ہو گیا نعوذ باللہ کہ وہ صرف اپنے آپ کو ہی حق کہہ رہا ہے، ضد کا شکار ہو گیا کہ وہ سماج کی مان کے ہی نہیں چلتا، وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کی پرواہ ہی نہیں کرتا. کہا غلط بات، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. قرآن ضد کا شکار نہیں، قرآن حق کی مخالفت کا شکار نہیں، قرآن کی مخالفت کرنے والے ضد کا شکار ہیں، بلکہ کافر لوگ ضد کا شکار ہیں. اب بلکہ کہ آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہ آپ کو میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ اردو شاعری کسی تفسیر میں یہ چیز نظر آیا. ٹرانسلیشن ہوتی ہے، اس کے اندر جان نہیں ہوتی. قرآن نصیحت والی کتاب، نصیحت والی کتاب، تو کیا قرآن اڑ گیا ضد پہ اترا ہے؟ کہا نہیں، قرآن ضد پہ نہیں ہے، وہ تو قرآن دنیا کی آخری صداقت ہے. ضد پہ تو اس کے مخالفین ہیں، بلکہ کافر لوگ ضد میں اڑے ہوئے ہیں، مخالفت پڑے ہوئے ہیں. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. اتنی بات سمجھ آ گئی. اب آپ کو چند باتیں اسی پہ مزید اضافہ کرتے ہو آپ سے باتیں کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان دو آیات کے اندر، ان دو آیات سے کیا بات ثابت ہوئی جس کی میں اتنی ڈیٹیل کر چکا ہوں آپ کے سامنے؟ اسلام خود کو میزان قرار دیتا ہے. اسلام خود کو میزان کسے کہتے ہیں؟ جس پہ ہر چیز تولی جائے اور وہ خود نہ تولی جائے. اصل میزان یہ ہے. دنیا کی میزانیں تو خود بھی تولی جاتی ہیں نا، کہ میزان تولتی ہے، خود میزان کو بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح تولتی ہے. جوڈیشل کمیشن بیٹھا ہوا ہے، حق نہ حق جو بھی الگ بات ہے، لیکن ایک آخری میزان ہے جس کو تولنے والی کوئی چیز. قرآن اپنے آپ کو دنیا کی آخری میزان قرار دیتا. میں میزان ہوں اور میرے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ میزان نہیں ہے، وہ کفر ہے، وہ ضد ہے، وہ انانیت ہے، وہ اپنی ناک کو اونچا کرنا ہے، وہ حق کی مخالفت کرنا ہے. ایک حقیقت ہوئی. اب دوسری حقیقت کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی تو ایسی حقیقت ہوگی جو آخری میزان ہو. ایک میزان وہ ہوتی جو معیار بنے. ایک میں اور آپ میزان ہے. میں اپنے بچوں کے لیے میزان ہوں گا زیادہ، آپ میں سے چند لوگ جو کمزور ہیں ان کے لیے ہوں گا میں بہت، میرا بھی کوئی میزان ہوگا، پھر اس سے یہ بات اوپر چلتی جاتی ہے. پتہ نہیں آئی کیا چکر ہے. یہ ذرا سوچ دیکھیں، صحیح لگے ہوئے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. کوئی نہ کوئی ایک ایسی حقیقت ہوگی جو وہ میزان ہو جو معیار ہو. میزان ہو، موزون نہ ہو. موزون کہتے ہیں جس کو تولا جائے. ایک تو ہم اردو میں موزون کہتے ہیں نا، بڑی مناسب اور موزون. ایک موزون کے لٹرل میننگ ہوتے ہیں جس کو تولا جائے، وزن یزن ہو. موزون جس کو تولا جائے. اسلام میزان ہے، موزون نہیں. یہ وہ میزان جو آخری میزان ہوگی، جو معیار ہوگی، اس کو تولنے والی کوئی چیز. اسلام یہی وہ میزان ہے جس کو کوئی تول نہیں سکتا. کائنات کی آخری صداقت ہے، وہ خود کو میزان کہتا ہے. کہتا میں موزون نہیں ہوں، میزان. مجھے کو تم تولنے کی حماقت نہ کرنا. میں وہ صداقت ہوں جو آخری صداقت، اور آخری صداقت تولی نہیں جاتی. آخری صداقت پہ سارے تولے جاتے ہیں. یہ وہ میزان ہے جو معیار ہے. اللہ کا کلام ہے نا، اب اللہ کو بھی کوئی تولے گا. یہ دوسری حقیقت ہوئی. اب تیسری بات، یہی وہ حقیقت ہے کہ اسلام میزان ہے، موزون نہیں. اسلام سب کو تولتا ہے، اسے کوئی تول نہیں سکتا. یہ وہ حقیقت ہے جو آج مسلمانوں کی اکثریت بھی بھولی ہوئی ہے. کل میرے ایک مخلص ساتھی نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ آخر بیت المقدس پہ ہمارا حق کیوں ہے؟ تو اس پہ مجھے کچھ باتیں یاد آئیں تو میں نے آج آپ کی اس بیان میں تھوڑی سی شامل کر دی. تو اسی سے ایک اور ریلیونٹ سوال کر دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں. اسلام میزان ہے، موزون
نہیں، کیونکہ کائنات کی آخری صداقت ہے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات، یہ وہ بات حقیقت ہے جس کو مسلمانوں کی اکثریت بھی آج بھولی ہوئی ہے. اسی بھولنے کا نتیجہ آپ کو بتا رہا ہوں. اسی بھولنے کا نتیجہ ہے کہ مسلمان نتنے قسم کے شکوک و شبہات کا شکار ہو چکے ہیں. وہ ہزاروں شکوک پیش کریں گے، لیکن اگر ایک اچھا عالم دین، ایک اچھا دانشور سوچ لے، وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ان ہزاروں شکوک کے پیچھے صرف ایک ہی بیماری ہے. بس تھوڑی سی سوئی ٹھیک کر دیں اس کی. وہ کیا ہے کہ ہم نے اسلام کو آخری میزان نہیں سمجھا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں اسلام کو بھی کوئی چیز تولنے والی موجود ہے، کوئی اور. اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. کہتے ہیں جی یہ عجیب بات ہے، یہ پاکستانی جاتے ہیں باہر، مولوی صوفی ملا سارے پہنچے ہوتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، یہودیوں کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، عیسائیوں کو ایتھیس پر محنت کرتے ہیں. تو پاکستان میں اجازت کیوں نہیں ہے؟ وہ لوگ آئیں، محنت کریں، اپنی لاجک پیش کریں، مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی کوشش کریں. جو بننا چاہتا ہے بنے، یہودی بننا چاہتا ہے بنے، ایتھیس بننا چاہتا ہے بنے. میرا جسم میری مرضی. ہر ایک کی اپنی اپنی لاجک ہے، جس کو جو چیز اچھی لگتی ہے اس پہ جائے. پابندی کیوں ہے؟ فریڈم آف اوپینین ہے. یہ ساری چیزیں ادھر ہی جاتی ہیں نیو ورلڈ آرڈر کی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سوچ بھی ہے، یہ سوال بھی ہے، اور مسلمان اسی سوچ اور کیا کہتے ہیں سوال پہ لاجواب بھی ہے. چپ کر کے بیٹھتا ہے. کوئی مولوی صاحب فتویٰ نہ لگا لے. اور ہم میں بھی یہ بڑی بڑی کیا کہتے ہیں کمزوریاں ہیں. مولوی صاحب کو اگر جواب نہ ہے تو آگے سے ایک فتویٰ تو لگا دیتا ہے. چپ کر کے بیٹھو آرام سے. تم نے کس سے کہا تمہیں یہ سوال کرو؟ ارے بھائی سوال ہو گیا، اب اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کرو. آپ مطمئن نہیں کر سکتے، اپنے سے کسی بڑے عالم کے پاس اس کی رہنمائی کر دو. آپ فلاں کے پاس چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا. یا آپ اسے کہہ دیں کہ یار میں کل تک آپ کو مطالعہ کر کے بتاتا ہوں. آپ خود کسی عالم دین سے پوچھ لیں. وفوق کل ذی علم علیم. علم میں تو کوئی بھی حرف آخر نہیں ہے. جس عالم کو لا ادری کا حوصلہ نہ ہو کہ مجھے معلوم نہیں، اسے عالم اور مفتی کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے. امام مالک کتنے بڑے مجتہد تھے، امام ابو حنیفہ کی ٹکر کے تھے. کئی مسائل ان کے سامنے آئے، بے تکلف کہنے لگے لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے. اس کے لیے حوصلہ اور تقوی درکار ہوتا ہے کہ آپ کہیں لا ادری، میں نہیں جانتا. جس عالم، جس مفتی میں اور جس قاضی میں یہ ہمت نہ ہو، نہ اسے قاضی بننے کا حق حاصل ہے، نہ اسے مفتی بننے کا حق حاصل ہے، نہ اسے عالم بننے کا حق حاصل ہے. لا الہ الا اللہ. اب کہتے ہیں جی ان کو حق کیوں نہیں حاصل ہے؟ تو یہ وہی سوال ہے. اگر آپ تھوڑی سی اس کی سوئی ٹھیک کر دیں کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ نے کہا کہ بھائی اجازت ان کو کیوں نہیں، عیسائیوں اور یہودیوں کو پھر کیوں نہیں اجازت کہ پاکستان میں وہ بھی اپنی تبلیغ کرتے پھریں جس طرح آپ لوگ باہر تبلیغ کرتے ہیں؟ جناب اسلام کائنات کی آخری صداقت اور میزان ہے. آپ نے اس کا مطلب اسلام کو بھی تولنا شروع کر دیا کہ جس طرح یہودیوں پر ہم تبلیغ کرتے ہیں، یہودی عیسائی ہم کیا کہتے ہیں ہمارے پاس آ کے بھی تبلیغ کریں. اس کا مطلب اسلام آپ کے لیے میزان نہیں ہے، عقل حاضر آپ کے لیے میزان ہے. آپ نے دور حاضر کی عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر عیسائیوں کو ہم تبلیغ کر سکتے ہیں تو عیسائی ہمیں تبلیغ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ آج کی عقل کہہ رہی ہے نا. تو اس کا مطلب آپ نے عقل حاضر کو پیمانہ بنا لیا، میزان بنا لیا، اور اس میزان میں آپ نے اسلام کو بھی تول لیا. اسلام کو بھی تول لیا. تو اسلام کو تو آپ نے موزون بنا دیا، تلنے والی چیز، جبکہ اسلام تلنے والی چیز ہے ہی نہیں. اسلام تولنے والی چیز ہے، میزان ہے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اللہ نے میزان کو اتارا، موزون کو نہیں اتارا کہ آپ اسے تولتے پھریں. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو 1000 سوالوں کا آپ کو جواب دے دیں گے انشاءاللہ. سمجھ آئی؟ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں کہ جب آپ اہل علم کی صحبت میں بیٹھ کر ان باتوں کو سنیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ سوال کرنے والے کا سوال ختم نہیں ہوگا، جواب انشاءاللہ آپ خود دینے لگیں گے. آپ نے تو اسلام کو میزان سے اتار کے موزون بنا دیا. اسلام تو اپنی شان میزان بتاتا ہے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اسی سے بھی ایک ملتا جلتا سوال یہی جو میں نے پہلے کر دیا تھا.
کہتا جی کل فلسطین پہ ہمارا غلبہ تھا، آج بیت المقدس پہ ان کا غلبہ ہے، تو چیخ و پکار کیوں کرتے ہو؟ بیٹھو آرام سے۔ کچھ لوگ تو اس کو سیاسی بنا دیتے ہیں نا، سیاسی گیم، فلاں عرب نے ملک نے تسلیم کر لیا، آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم عربوں کے غلام ہیں؟ کیا یہ اسلام صرف عربوں کا؟ پوری دنیا تسلیم کر لے، ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہمارا دین کا مسئلہ ہے، محض سیاست کا مسئلہ، محض سیاست کا مسئلہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ کہتے ہیں آج ان کا قبضہ ہے تو آپ چیخ و پکار کیوں کرتے ہیں؟ کل تک آپ کا قبضہ تھا، آپ حقیقت پسند بنے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے اسلام کو میزان تسلیم نہیں کیا، آپ نے اسلام کو موزون بنا دیا۔ وہی بات ہے، آپ نے اسلام کو موزون بنا دی، میزان، آپ اسلام کو بھی اسی لیول پہ لے آئے۔ کل تک اسلام کا غلبہ تھا تو ٹھیک، آج اسلام کا غلبہ نہیں تو اسلام آرام سے بیٹھے، آپ نے تول لیا۔ حالانکہ اسلام تو میزان ہے موزون، اس کی وضاحت ہو چکی، زیادہ نہیں جاؤں گا، لیکن اسی پہ ایک جواب دیتا ہوں۔ آپ نے یہ کہہ کر کہ کل آپ کا غلبہ تھا تو بیت المقدس آپ کا تھا، آرام سے بیٹھو، آج تمہارا نہیں ہے تو بیت المقدس تمہارا نہیں، آرام سے بیٹھو، تو آپ نے اپنے اس فلسفے سے کیا دعوت دی؟ لڑو، مرو، حاصل کرو، ورنہ خاموش ہو جاؤ۔ اس کا مطلب آپ نے ایک میٹھے سے جملے میں یہ بات کر دی ہے نا کہ بڑے ریئلسٹک بن کے، بڑے ریشنلزم کا شکار ہو کے، کل آپ کا تھا تو ٹھیک، آج ان کا تو ٹھیک، آرام سے بیٹھو۔ تو اس کا مطلب آپ نے اپنے ریشنلزم کے ذریعے لوگوں کو جنگ و جدل کی دعوت دے دی ہے، جنگل کے قانون کی دعوت دے دی ہے۔ جنگل میں یہی قانون ہے، جو درندہ جو بوٹا اٹھا لے، جو کیا کہتے ہیں بوٹی اٹھا لے، ہڈی اٹھا لے، اسی کی ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ یہ لگڑ بگڑ تو چیتے سے بھی چھین لیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو جنگل کا قانون، تو آپ نے اپنے ریشنلزم سے جنگ و جدل کا قانون دے دیا، اور آپ خود بڑے امن کے علمبردار بنتے پڑتے، پیس 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 کے آپ نے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اسلام تو یہ بات ہی نہیں کرتا۔ اسلام کا نعرہ، اسلام کا فلسفہ کیا ہے؟ حقدار کو حق دو، حقدار کو حق دو۔ اور حق کون ہے؟ اسلام صرف خود کو حق سمجھتا ہے، باقی سب کو کیا سمجھتا ہے؟ باطل۔ اب اس باطل میں کوئی رکاوٹ ہے تو تب جہاد ہے، وگرنہ جہاد وہ کہتا ہے خاموشی سے آرام سے ہمارے حوالے کر دو، نہیں تو پھر تلوار ہے، جہاد ہے۔ اسلام کی تو پوری فلسفی ہی امن کے اوپر ہے۔ وہ جہاد پہ اترتا تھا بھی جب سامنے رکاوٹ ہو، سامنے رکاوٹ نہ ہو وہ جہاد کرتا ہی نہیں ہے۔ اسلام کی یہی فلسفی کہ وہ میزان ہے موزون نہیں ہے، وہ تبلیغ کرتا ہے۔ اسلام کی یہی فلسفی کہ وہ میزان ہے موزون نہیں، وہ جہاد کرتا ہے۔ اسلام کی یہی فلسفی کہ وہ میزان ہے موزون نہیں، وہ کائنات کی آخری صداقت اس حقیقت کو قرار دیتا ہے جو محمد رسول اللہ کے سینے تھر پہ نازل ہوئی ہے۔ اس کے انکار کرنے والوں کو وہ جہنمی قرار دیتا ہے، کافر قرار دیتا ہے، لیکن انہیں دنیا میں برداشت کرتا ہے جب تک وہ مقابلے پہ نہ آئے۔ ہاں کوئی زندیق اور مرتد ہو کہ اپنے کفر کو اسلام کا لیبل لگا لے، تو جس طرح ریاستیں غدار کو برداشت نہیں کرتی، اسلام بھی اپنے غدار کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ کسی مرزائی قادیانی کو اقلیتوں کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عیسائیوں کو ملیں گے، ہندوؤں کو ملیں گے، یہاں تک کہ مودی بھی یہاں آ جائے تو اس کو بھی حقوق مل جائیں گے اگر وہ ڈنگ سے آئے۔ لیکن اسلام اپنی باغیوں کو، اپنے غداروں کو جو کفر پر اسلام کا لیبل لگاتے ہیں قادیانیوں کی طرح، ان کو وہ اقلیتوں کے حقوق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس سے اسلام سمجھتا ہے کہ اسلام کے نام لیواؤں کے اسلام پہ ڈاکہ پڑے گا، اسلام مشتبہ ہو جائے گا، جبکہ انبیاء اور قرآن اترا اس لیے، کتابیں آئی اس لیے کہ دین مشتبہ نہ ہو۔ اگر کفر بھی اپنے آپ کو اسلام کہے، اسلام بھی اپنے آپ کو اسلام کہے، تو بعد کی نسلوں کے لیے کیا ہو گیا؟ اسلام مشتبہ ہو گیا۔ اسلام قیامت تک اس دین کو مشتبہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے وہ عیسائیوں کے حقوق بھی مانتا ہے، وہ یہودیوں کے حقوق بھی مانتا ہے، وہ ہندوؤں اور ایتھیز کے حقوق بھی نہیں مانتا ہے۔ نہیں مانتا تو وہ اپنے غداروں کے حقوق، اپنے باغیوں کے حقوق
نہیں مانتا، وہ کہتا آ جاؤ سیدھے طریقے سے واپس مسلمان ہو جاؤ، اسلام کو اسلام کا ہو، کفر کو اسلام مت کہو، ورنہ تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی۔ اور اسلام نے یہ مظاہرہ اس وقت کیا جب خود اسلام خطرے کا شکار تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے نہیں دیکھا؟ پورا اسلام خطرے کا شکار، لیکن اسلام نے اس بغاوت کو برداشت، زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کو، ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کو کھڈے لائن لگا کے رکھ دیا۔ صحابہ نے کہا تھوڑی سی نرمی کریں، کہا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کتر بوند ہو، کمی بیشی ہو اور ابو بکر زندہ رہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ خدا کی قسم آج کا یہ یتیم مسلمان قرآن سے دور ہے، سبق بولا ہوا ہے۔ اس سبق میں نہ آنے کا نتیجہ یہ ہے وہ بظاہر بڑا روادار بنتا ہے، وہ روادار نہیں، وہ جاہل ہے۔ روادار کی اپنی لمٹس ہیں، اپنی حدود ہیں، رواداری کی اپنی لمٹس اور حدود ہوتی ہیں۔ رواداری اس کو نہیں کہتے کہ اسلام اور کفر کو آپ کھچڑی بنا کے پیش کر دیں کہ دیکھنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلے اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، قادیانیت کیا ہے، مرزائیت کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جو مذبذب لوگ ہیں نا، ٹرانسجینڈر ٹائپ کے لوگ، نہ ادھر تھے نہ ادھر، انہوں نے اپنے مذبذب ہونے کو، اپنے ڈاؤٹ فل ہونے کو رواداری کا نام دے رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کی لمٹس ہیں ہی نہیں ہیں۔ مجھے بتائیں ہندو کب ہندو نہیں رہتا؟ بس مجھے یہ بتا دیں، ہندو جو مرضی کر لے وہ ہندو رہتا ہے؟ مسلمان ایسا کر سکتا کہ مسلمان جو مرضی کر لے وہ مسلمان رہے؟ آج شناختی کارڈ پہ کرسچن لکھا ہوا ہے، وہ شراب کو حلال سمجھے پھر بھی کرسچن، وہ زنا کو حلال سمجھے پھر بھی کرسچن، وہ ایک نئی مخلوق بنا کے ٹرانسجینڈر پھر بھی وہ کرسچن، وہ جو مرضی کر لے وہ کرسچن ہے۔ کیوں؟ ان کی لمٹس ہی نہیں ہے۔ اور آج کا نادان مسلمان اسلام سے یہ سلوک کرنے چلا ہے، اور وہ جو جن کی لمٹس نہیں ان سے وہ متاثر ہو رہا ہے، ان کی باتیں اس کو اپیل کر رہی ہیں۔ دیکھو جی باہر کے لوگ کتنے وسیع الظرف ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے، اچھی بری ساری باتیں ملا کے کھچڑی بنا کے ان کے مشتبہ ہونے کو ان کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے۔ یہی ان کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان کی لمٹس ہیں ہی نہیں ہیں۔ ہندو ہر حال میں ہندو، وہ جو مرضی بلنڈر مارے، عیسائی ہر حال میں عیسائی جو وہ جو مرضی بلنڈر مارے، سوائے ایک چیز کی کوئی ہوگی اللہ ماشاء اللہ۔ ہندوؤں تو بالکل ہی نہیں ہے نا، وہ کوکا کولا پیے، وہ موتر کولا پیے، وہ ہندو ہے۔ ہم نے اسلام کو بھی ایسے ہی بنا لیا ہے، یہ جو مرضی کرے وہ مسلمان ہے۔ ختم نبوت کا منکر مسلمان ہے، ختم نبوت کے منکرین کو بڑے بڑے منصب پر بٹھانے والے گمراہ ہے کہ مسلمان ہے؟ لیکن یہاں تو بڑے بڑے عاشق رسول بنے پھرتے ہیں وہ لوگ۔ اس لیے یہ جو سبق ہمیں بولا ہوا ہے نا، یہ سبق جس کی وجہ سے ہم ٹرانسجینڈر ٹائپ کے لوگ ہو گئے ہیں، یہ اس لیے بولا ہوا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ قرآن کی طرف آئیں، قرآن اپنے اثرات آپ کے اوپر انشاءاللہ نقش کر دے گا۔ پھر بندہ ٹرانسجینڈر ٹائپ کا نہیں ہوگا کہ کیا ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، خنثی ہے، مشکل ہے، کیا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو ہوگا کلیئر ہوگا، صحیح مسلمان ہوگا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس لیے ان چیزوں کو رواداری نہ کہیں، رواداری ہے لیکن رواداری کا وہ مفہوم نہیں جو آج دنیا رواداری کا مفہوم لیتی پھر رہی ہے، وہ مفہوم نہیں رواداری کا کہ بندے کی مذہب کی دین کی سرحدیں ہی ختم ہو جائیں، آپ جو مرضی کریں پھر بھی مسلمان رہے۔ یہ ہے والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق۔ یہ سبق ہمیں بولا ہوا ہے، تو پہلی امتوں کو بھی یہ سبق بول گیا تھا، تو پھر کیا ہوا تھا؟
پھر خدا کی طرف سے جب شامت آئی تو انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دی، لیکن پھر چیخ و پکار کا کوئی موقع نہیں تھا، تباہ و برباد ہو گئے۔ تو آج بھی اس امت کے لیے بھی یہی قانون ہے، جو سبق بھولے گا اور بولا رہے گا اس کی شامت آئے گی، تو وہ جب چیخ و پکار کرے گا تو اللہ کو ترس نہیں آئے گا۔ اب ایک اور حقیقت، 2 منٹ رہتے ہیں، میری بات انشاءاللہ ختم ہو رہی ہے۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ ایک طرف قرآن جیسی غیر معمولی کتاب جس کی وہ معترف تھے کہ یہ اثر رکھتی ہے، اسی وجہ سے قرآن کو جادو کہتے تھے اور حضور کو نعوذ باللہ جادوگر کہتے تھے۔ ایک طرف قرآن جیسی غیر معمولی کتاب جس کو سن کر عرب دنگ رہ جاتے تھے، جس کو سن کر انہوں نے اپنی شاعری بیت اللہ کی دیواروں سے ہٹا دی تھی کہ اس قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں، ٹھیک، اور دوسری طرف بظاہر معمولی شخصیت رکھنے والی محمد الرسول اللہ، اللہ کی نظر میں تو سب سے بڑی، آج 1400 سال کی تاریخ کی عظمتیں وہ بھی وابستہ ہیں، لیکن اس وقت کیا تھے؟ ایک یتیم تھے، سب سے پہلے جن کی ماں باپ فوت ہوئے، پھر ماں فوت ہوئی، پھر دادا فوت ہوئے، پھر چچا فوت ہوئے، پھر ملازمت، پھر مزارات، اور ان کے مقابلے میں بڑے بڑے سرداران قریش۔ ایک طرف قرآن جیسی غیر معمولی کتاب اور دوسری طرف وہ ہستی جسے معاشرہ معمولی سمجھتا ہے، اس پر وہ کتاب نازل ہوئی۔ یہ امتحان تھا کہ نہیں؟ آپ کہیں گے جی معاشرہ معمولی تو نہیں سمجھتا تھا، معاشرہ تو صادق و امین سمجھتا تھا۔ ہاں جناب، معاشرہ آج بھی بڑے بڑوں کو صادق و امین کہتا ہے، لیکن وہی صادق و امین جب ان کو چیلنج کرتے ہیں تو وہی صادق و امین اغوا ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ معاشرہ بڑوں بڑوں کی تعریف کرتا ہے، یہ بڑا اچھا ہے جی، بڑا پیارا ہے جی، بڑا بے ضرر ہے، وہی بے ضرر، وہی پیارا، وہی بڑا اچھا، جب اٹھ کے وڈیروں کو چیلنج کر دیتا ہے تو وڈیروں اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اتفاقی طور پر صادق و امین کہا گیا تھا، جب انہوں نے سماج میں جو چیزیں انجیکٹ ہو چکی تھی، غلط حقیقتیں، شرک اور بدعات اور غلط رسومات اور ظلم اور سارا کچھ، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پوری تفصیل آپ دیکھتے ہیں، جب ان کے خلاف آپ نے آواز بلند کی تو پھر آپ کے دشمن ہو گئے۔ سمجھ آئیے؟ یہ ایک معمولی شخص، اس نے نبی بننا تھا۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، ہم میں سے اسی پر قرآن نازل ہونا تھا۔ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا، طائف کا کوئی سردار نہیں ملا، مکے کا کوئی سردار نہیں ملا جس کو نبی بنا دیا جاتا۔ یہ قرآن بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو ایک طرف قرآن جیسی غیر معمولی کلام، دوسری طرف بظاہر معمولی دکھنے والی نبی علیہ السلام کی شخصیت، بظاہر ان کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کتنی عظیم شخصیت ہے۔ آج تو 1400 سال کی عظمتیں وابستہ ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی عظمت کے قائل ہیں۔ اور تیسری طرف الزامات، تیسری طرف کہ یہ جو دین کی دعوت لے کے نا، ضرور اس کے پیچھے اپنی دنیا کی اغراض ہیں، ضرور اغراض ہیں۔ مولوی صاحب قرآن کو بیچ رہا ہے، اس سے بھی بڑی قیمت پر بیچیں گے۔ بے غیرت، شرم نہیں آتی؟ تم تنخواہ لو، غنڈہ ٹیکس سے وہ تمہارے لیے حلال، اور ایک عالم دین حلال چلنے سے تنخواہ لے تو وہ تم سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ تمہاری جتنی بھی تنخواہیں وہ ہر قسم کے ٹیکس سے آتی ہیں، اور مساجد اور مدارس میں جو تنخواہیں آتی ہیں یا فلاحی اداروں میں جو آتی ہیں وہ بندہ اپنی مرضی سے دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے حلال دے۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ تیسری طرف الزامات، یہ جو محمد بات کر رہا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم دین کی، اس کے پیچھے کوئی اپنی اغراض ہیں۔ ان ھذا لشیء یراد، اور یہ ٹلنے والی چیز نہیں، اس کے خلاف ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا، اپنے معبودوں پر جمنا ہوگا، اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ من گڑت چیزیں ہیں، اختلاق، ان ھذا الا اختلاق۔ اللہ پھر آگے سارا جواب دیتے ہیں ان کو۔ اچھا، رب کی رحمت ان کے قابو میں، یہ جس کو مرضی نبی بنائے قابو میں، تو چلیں آسمان پہ چڑھ جائیں، آسمان کا دروازہ بند کر کے وہی بند کر دیں، کریں یہ کام کرنا ہے تو۔ اس سے پہلے اسی سبق کو بھولنے والی قومیں عذاب الہی کا شکار ہوئیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم نوح واصحاب الایکہ، قوم نوح، قوم عاد، میخو والا فرعون، قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب مدین، یہ بڑے عظیم ترین لشکر تھے اپنے وقت کے۔ اولئک الاحزاب، اللہ کہتا ہے، لیکن پھر اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی سبق بھولنے کی وجہ سے۔
بس اللہ تعالی ہمیں اس سبق پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا